الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیتیں. سورہ حج، اس کا نام حج اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کا ذکر ہے اور لوگوں کو حج پر بلانے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور حج کا اس میں اعلان ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام حج رکھا گیا. اور اس سورت میں ہجرت، جہاد اور حج جیسے موضوعات کے علاوہ عقیدہ توحید، بعث بعد الموت، جنت اور دوزخ جیسی باتوں پر ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اور سورت کے آغاز میں قیامت کے ذکر سے جو انتہائی دل دہلانے والا منظر اللہ رب العالمین نے اس کی شروع کی آیتوں میں بیان فرمایا کہ جس دن یہ زلزلہ قیامت کا آئے گا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک ہوگا کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں گی وہ بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی. جن کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوگا وہ اپنا حمل گرا دیں گی. اور آپ کو ہر بندہ نشے میں نظر آئے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ اتنا خوفناک زلزلہ قیامت کا ہوگا کہ ہر بندہ پریشان حال ہوگا. اور اس کے بعد والی آیت نمبر 5 کے اندر کیونکہ مشرکین دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے تو اللہ نے 2 مثالوں کے ساتھ ان کو یقین دلانا اور ان کی اس بے یقینی کو رد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں مٹی سے، پھر تمہیں گندے پانی کے ساتھ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیوں کو پرونا، یہ سب ہم نے پہلی مرتبہ کیا ہے. یہ دوبارہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انہی باتوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ترجمہ دیکھیے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں.
یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے، اس روز دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے۔ وتضع کل ذات حمل حملہا، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ڈال دیں گی۔ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ واقع میں نشے میں نہ ہوں گے۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، اور ہر شیطان سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں، جس کی نسبت خدا کے یہاں سے یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ جو شخص اس سے تعلق رکھے گا، یعنی اس کا اتباع کرے گا، تو اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس کو راہ حق سے بے راہ کر دے گا اور اس کو عذاب دوزخ کا رستہ دکھلائے گا۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب، اے لوگو اگر تم قیامت کے روز دوبارہ پیدا ہونے سے شک اور انکار میں ہو، تو ہم نے اول بار تم کو مٹی سے بنایا، پھر نطفے سے جو کہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے کہ بعض پوری ہوتی ہیں اور بعض ادھوری بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی قدرت ظاہر کر دیں۔ اور ہم ماں کے رحم میں جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک مدت معین یعنی وقت وضع تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر لاتے ہیں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی بھری جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، اور بعض تم میں وہ ہیں جن کو جو نکمی عمر یعنی زیادہ بڑھاپے تک پہنچا دیے جاتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آگے دوسرا استدلال ہے کہ اے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کے خوشنما نباتات اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی کامل ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور قیامت آنے والی ہے۔ لا ریب فیہا، اس میں ذرا شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت میں قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت اور بغیر دلیل اور بغیر کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، اور ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلتی آگ کا ماداب چکھائیں گے، اور اس کو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ اور یہ بات ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بس تجھ کو بلا جرم سزا نہیں دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، اس آیت کا جو شان نزول ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ، آیت نمبر 11 کا، وہ کچھ لوگ اسلام اس لالچ سے لے کے آئے، مسلمان ان کو ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اسلام لے آئیں گے تو ہمیں کچھ دنیاوی نفع ہو جائے گا۔ مسلمان کیونکہ فتوحات حاصل کرتے ہیں تو ان سے مال غنیمت ان سے مل جاتا ہے، پھر کچھ غلام قید میں ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، تو جب ان کو کچھ فائدہ نظر نہ آیا تو وہ اسلام چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ ان کے بارے میں یہاں پر مانے، اور بعض آدمی اللہ کی عبادت ایسے طور پر کرتا ہے جیسے کسی چیز کے کنارے پر کھڑا ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پھر اگر اس کو کوئی دنیاوی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے ظاہری قرار پا لیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس پر کوئی آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر کفر کی طرف چل دیا، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کو بیٹھا، یہی کھلا نقصان کہلاتا ہے۔ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ، خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے۔
یہ انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کی عبادت کا ضرر بنسبت اس کے نفع کے زیادہ قریب الوقوع ہے۔ ایسا کارساز بھی برا اور ایسا رفیق بھی برا۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔ من کان یظن، اب یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے ہمارے نبی کا ساتھ کہ ہم ہر وقت ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو اللہ کہتے ہیں آسمان تک کوئی رسی لگا کر اوپر چل جائے اور جو وہی ہم اپنے نبی کی طرف بھیجتے ہیں اس کو روک دے اور اس سے اپنا غصہ کم کر کے دیکھ لے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، جو شخص رسول اللہ کے ساتھ مخالفت کر کے اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ رسول کی دنیا اور آخرت میں مدد نہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تان لے، پھر اس کے ذریعے سے آسمان پر پہنچ کر اگر ہو سکے اس وحی کو موقوف کرا دے تو پھر اب غور کرنا چاہیے آیا اس کی یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز کو یعنی وحی کو موقوف کر سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس قرآن کو اسی طرح اتارا ہے جس میں کھلی کھلی دلیلیں تعیین حق کی ہیں، اور بات یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حق کی ہدایت کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادروا، کہ مسلمان اور یہود اور صائبین اور نصارہ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز عملی فیصلہ کر دے گا کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا اور کافروں کو دوزخ میں، بے شک خدا تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو عقل سے مشاہدے سے یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حالت کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ یہ آیت سجدہ کی ہے، ہم انشاءاللہ درس کے بعد سجدہ تلاوت کریں گے۔ اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے تو آدمی بھی اور بہت سے ایسے ہیں جن پر بوجہ منقاد نہ ہونے کے عذاب ثابت ہو گیا، اور سچ یہ ہے کہ جس کو خدا ذلیل رکھے اور اس کو خدا کو توفیق ہدایت نہ ہو اس کا کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہذان خصمان اختصموا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا، اور یہ ساتھ فرمایا کہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف اہل ایمان تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو صحابہ کرام میں سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ اور کفار کی طرف سے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں مقابلے میں غزوہ بدر میں آئے۔ امام مسلم کہتے ہیں یہ انہی کی تشریح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی۔ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے دین کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ سو جو لوگ کافر تھے ان کے پہننے کے لیے قیامت میں آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹ میں کی جب چیزیں یعنی انتڑیاں اور ان کی کھالیں سب گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا، وہ لوگ جو دوزخ میں گھٹے گھٹے گھبرا جائیں گے اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ان کو کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے چکتے رہو۔ ان اللہ یدخل الذین، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو جنت کے اندر نعمتیں عطا فرمائیں گے، سونے کے کنگن، موتی، تبیز، ریشم کے کپڑے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ہر وقت دعا کیا کرو اللہ ہم سب کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی، اور یہ سب انعام ان کے لیے اس لیے کہ دنیا میں ان کو کلمہ طیب کے اعتقاد کی ہدایت ہو گئی تھی، وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو اس خدا کے رستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے۔
بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور مسلمانوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام یعنی حرم سے روکتے ہیں، جس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں، اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی، یہ روکنے والے لوگ معذب ہوں گے۔ اور جو شخص اس میں یعنی حرم میں کوئی خلاف دین کام قصدن ظلم یعنی شرک اور کفر کے ساتھ کرے گا تو ہم اس شخص کو عذاب دردناک کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اب یہاں سے حضرت ابراہیم اور تعمیر کعبہ کا ذکر، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو حکم ملا کہ لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو۔ تو جب حضرت ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ اب حج کے لیے لوگوں کو اعلان کرو تو انہوں نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہا آپ کا کام ہے آواز لگانا، میرا کام ہے آواز کو پہنچانا۔ تو اللہ نے پھر اس آواز کو عالم ارواح میں حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو بچہ تھا اس تک اللہ نے اس کی آواز کو پہنچایا۔ اور روایات میں آتا ہے جس نے ایک مرتبہ لبیک پڑھ لیا اس کی ضرور حاضری اللہ تعالیٰ حرمین میں کرتا ہے۔ تو آپ سب ایک دفعہ پڑھ لیں لبیک اللہم لبیک۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرنا، اور میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے اور نماز میں قیام اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے واسطے پاک رکھنا، اور ابراہیم سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس حج کو چلے آئیں گے، پیادہ بھی اور دبلی اونٹیوں پر بھی جو کہ دور دراز دستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے موجود ہوں، اور اس لیے آئیں گے تاکہ ایام مقررہ یعنی ایام قربانی میں ان مخصوص چوپایوں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے ہیں۔ سو ان قربانی کے جانوروں میں سے تم کو بھی اجازت مع الاستحباب ہے کہ کھایا کرو، اور مستحب یہ ہے کہ مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کر دیں اور اپنے واجبات کو پورا کریں، اور انہی ایام معلومات میں اس مامون گھر یعنی خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ یہ بات تو ہو چکی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقت کرے گا سو یہ وقت کرنا اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور ان مخصوص چوپاؤں کو باستثناء ان بعض کے جو تم کو پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے بالکل کنارہ کش رہو اور جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ حنفاء للہ، اس طور سے کہ اللہ کی طرف جھکے رہو اور اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لیں یا اس کو ہوا نے کسی دور دراز جگہ میں لے جا ٹپکا۔ یہ بات بھی ہو چکی۔ اور قربانی کے جانور متعلق اور سن لو کہ جو شخص دین خداوندی کے ان مذکورہ یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو ان کا یہ لحاظ رکھنا خدا تعالیٰ سے دل کے ساتھ ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا جائز ہے، پھر اس کے ذبح کے حلال ہونے کا موقع بیت عتیق کے قریب ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ سو اس سے یہ بات نکل آئی کہ تمہارا معبود حقیقی ایک ہی ہے، خدا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم ہمتن اسی کے ہو کر رہو۔ وبشر المخبتین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے احکام الہیہ کے سامنے گردن جھکا دینے والوں کو جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو ان مصیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے بقدر حکم اور توفیق کے خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے اور بھی فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، سو تم ان پر کھڑے
ہو کر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑے اور ٹھنڈے ہو جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی محتاج کو بھی کھانے کو دو، اور ہم نے ان جانوروں کو اسی طرح تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ اب یہاں پر قربانی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہدایت بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ دیکھو جب تم قربانی کرتے ہو نا تو تم دکھلاوا مت کرو کہ اتنے لاکھ روپے کا تم نے جانور لیا اور پھر ان کی تصویریں اخبار میں دیتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں نہ ہمیں تمہارے اس جانور کے خون کی ضرورت ہے، نہ تمہارے اس جانور کے گوشت کی ضرورت ہے، صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو تمہارا تقویٰ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ کیا ہے، جذبہ کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو اس کو قربانی کر کے۔ تو ہم چاہتے کیا ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اسی کے بارے میں یہاں فرما رہے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے زیر حکم کر دیا تاکہ تم اللہ کی راہ میں ان کی قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو اس طرح قربانی کرنے کی توفیق دی، اور اے محمد اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دی۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے غلبہ اور اعزاز رسانی کی قدرت کو ایمان والوں سے عن قریب ہٹا دے گا۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والوں کو نہیں چاہتا۔ اذن للذین، اب دیکھیے مکہ مکرمہ میں 13 سال صبر کے ساتھ گزارنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے مکہ میں یہ فرمایا تھا خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ اپنا کام کرتے رہو، یہاں لڑائی اور جھگڑا نہیں کرنا۔ اور آج کی اس آیت کے اندر مدینہ منورہ میں جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے دین کے ساتھ کوئی مذاق کرے یا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کے ساتھ جہاد کرو۔ اور یاد رکھو جہاں جہاں جہاد ہوا ہے وہاں وہاں مساجد، خانقاہیں، عبادت گاہیں آباد ہوئی ہیں، اور جہاں جہاد نہیں ہوا اور وہاں آج مساجد بھی بند، خانقاہیں بھی بند، اور دین کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ تو مدینہ منورہ میں پہلی مرتبہ جو جہاد کی اجازت مل رہی ہے وہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون، اب لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے کافروں کی طرف سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر بہت ظلم کیا گیا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے لوگوں کا ایک کا دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ گٹواتا رہتا تو اپنے اپنے زمانوں میں نصارہ کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم ہو گئے ہوتے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے، وہ جس کو چاہے غلبہ اور قوت دے سکتا ہے۔ اب الذین ان مکناہم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنی زمین میں حکومت دیں تو ان کو یہ 4 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، نماز خود بھی پڑھے اور نماز کی پابندی بھی کرائیں، زکوٰۃ بھی دیں اور لوگوں سے بھی زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہو ان سے بھی نکلوائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اسلامی حکومت کے اندر یہ حکم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دینا چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو بھی نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، اور یہ لوگ اگر آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ مغموم نہ ہوئیے، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کر چکے۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کو بھی قبط کی طرف سے کاذب قرار دیا گیا، سو تکذیب کے بعد میں نے ان کافروں کو چند مہلت دی، پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا، سو دیکھو میرا عذاب کیسا ہوا۔
ہوا۔ غرض کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے عذاب سے ہلاک کیا، جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھی، سو اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں۔ اور اسی طرح ان بستیوں میں بہت سے بیکار کنویں اور بہت سے قیلی چونے کے محل، سو کیا یہ منکر لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جسے ان کے دل ایسے ہو جائیں کہ ان سے سمجھنے لگیں، یا ان کے کان ایسے ہو جائیں کہ ان سے سننے لگیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے ایسے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنا وعدہ خلاف نہ کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن یعنی قیامت کا دن امتداد میں برابر 1000 سال کے ہے تم لوگوں کے شمار کے موافق۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو میں نے ان کی طرح مہلت دی تھی اور وہ انہی کی طرح نافرمانی کرتی تھی، پھر میں نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا اور سب کو میری طرف لوٹنا ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے اے لوگوں میں تو صرف تمہارے لیے ایک آشکارا ڈرانے والا ہوں، سو جو لوگ اس ڈر کو سن کر ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے متعلق ان کے جھٹلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں نبی اور اہل ایمان کو ہرانے کے لیے، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ وما ارسلناک من قبلک من رسول، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قصہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ پڑھا تب بھی شیطان نے اس کو پڑھنے میں کفار کے قلوب میں شبہ ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو جوابات قاطعہ سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا شُلْكِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، اور یہ سارا قصہ اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دل میں شک کا مرض ہے اور جن کے دل بالکل ہی سخت ہیں، اور واقعی یہ ظالم لوگ بڑی مخالفت میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جن لوگوں کو فہم صحیح عطا ہوا ہے وہ ان اجوبہ اور نور ہدایت سے اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر اس کی طرف ان کے دل اور بھی جھک جائیں، اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھلاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہ گئے کافر لوگ سو وہ ہمیشہ اس پڑے ہوئے حکم کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر دفعتاً قیامت آ جائے یا ان پر کسی بے برکت دن کا کہ قیامت کا دن ہے عذاب آ پہنچے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ ان سب مذکورین کے درمیان عملی فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کیے ہوں گے وہ چین کے باغوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، وہ فیصلہ یہ ہوگا۔ والذین ہاجروا، اب یہاں پر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی فضیلت بیان۔ وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ فرمانے جن لوگوں نے ہماری خاطر ہجرت کی اور ہجرت کے درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ فرمانے ان کو ہم جنت میں داخل کر دیں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں یعنی دین کے لیے اپنا وطن چھوڑا پھر وہ لوگ کفر کے مقابلے میں قتل کیے گئے یا مر گئے، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ایک عمدہ رزق دے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا دینے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرازقین، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہ لے جا کر داخل کرے گا جس کو وہ بہت ہی پسند کریں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضُونَ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بہت علم والا بھی ہے۔
یہ مضمون تو ہو چکا، اور جو شخص دشمن کو اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر اس دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، اور پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کثیر العفو کثیر المغفرت ہے، ایسے وقائع پر داروگیر نہیں کرتا۔ یہ مومنین کا غالب کر دینا اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے اجزاء کو دن میں اور دن کے اجزاء کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ ان سب احوال اور اقوال کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، نصرت اس سبب سے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی مستی ہے میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی لچر ہیں، اور اللہ ہی عالی شان اور سب سے بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور اے مخاطب کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی وہ سب کا مالک ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں اور ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے۔ الم تر ان اللہ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل جس سے توحید کا ثبوت ہے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اور اے مخاطب کیا تجھ کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا ہے زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو بھی، وہ دریا میں اس خدا کے حکم سے چلتی ہے، اور وہی آسمانوں کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے، ہاں مگر اسی کا حکم ہو جائے تو خیر۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پر بڑی شفقت فرمانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وقت موعود پر تم کو موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، واقعی انسان ہے بڑا بے قدر۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہم نے ان میں ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریق پر ذبح کیا کرتے تھے، سو ان معترض لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے اس امر ذبح میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب یعنی اس کے دین کی طرف بلاتے رہیے، کیونکہ آپ یقیناً صحیح رستے پر ہیں۔ اور اگر اس پر بھی یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ آخر بات یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے روز عملی فیصلہ فرما دے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یقینی بات ہے کہ یہ نامہ اعمال میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً یہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت اپنی کتب میں نہیں بھیجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ خوب واضح ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کافروں کے چہروں میں بوجہ ناگواری باطنی کے برے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں گے جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ، آپ ان مشرکین سے کہیے کہ میں تم کو اس قرآن سے زیادہ ناگوار چیز بتلا دوں، وہ دوزخ ہے۔ وعدہ اللہ، اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل، اللہ تعالیٰ اب مشرکین کو جو بت پرست ہیں ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم ان کو اپنا خدا اور معبود سمجھتے ہو، ان کے آگے جو تم اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہو نا، چڑھاوے، اور کہتے ہیں اللہ کے ان چڑھاووں کے اوپر جو مکھی آتی ہے نا، تم اس مکھی کو پیدا کر کے دکھاؤ۔ ان معبودوں سے کہو کہ یہ مکھی پیدا کر کے دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مکھی تو کیا پیدا کر سکتے ہیں، ان کے چڑھاوے کے اوپر وہ مکھی جو چیز اٹھا کر لے کے جاتی ہے، یہ وہ چیز اس مکھی سے بھی نہیں کھینچ سکتے۔
مکھی تو پیدا کرنا دور کی بات، ان چڑھاووں میں سے مکھی جو اپنا خوراک اٹھا کر لے کے جاتی ہے، یہ مکھی سے وہ چیز بھی نہیں خرید سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی بودے اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی بودے ہیں۔ مثال دیکھیے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے، اس کو کان لگا کر سنو۔ وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، وہ ایک ادنا مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے، وہ سب کے سب بھی کیوں نہ جمع ہو جائیں۔ اور پیدا کرنا تو بڑی بات ہے، وہ تو ایسے عاجز ہیں، اگر ان سے مکھی کچھ چھین لے جائے تو اس کو تو اسے چھڑا ہی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، ایسے عابد بھی لچر اور ایسے معبود بھی لچر۔ افسوس ہے ان لوگوں نے اللہ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کر دے، وہ نہ کی کہ شرک کرنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ اللہ یستفی من اب یہاں سے مشرکین پر رد پیش کیا جا رہا ہے، جو ہمیشہ سے ان کا بے جا مطالبہ اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قرآن ایک معمولی شخص پر کیوں نازل کیا۔ اللہ ان کی اس بات کو رد فرمانے، اللہ یستفی من الملا، اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے رسالت کے لیے، جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، فرشتوں میں سے جن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے والے مقرر فرما دیتا ہے، اور اسی طرح آدمیوں میں سے یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان سب فرشتوں اور آدمیوں کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو خوب جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے، یعنی وہ مالک مستقل بالذات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے رب کی عبادت کیا کرو، اور تم ایسے نیک کام بھی کیا کرو، امید ہے یعنی وعدہ ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اب جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم اب جہاد اکبر سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہو، اور جہاد اصغر کیا ہے؟ وہ غزوہ تبوک، اور جہاد اکبر کیا ہے؟ وہ نفس کو اوپر قابو کرنا ہے۔ اصل جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو کرو، بری باتوں سے اس کو بچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف اس کو مائل کرو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو اور امتوں سے ممتاز فرمایا، اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم کی اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے نزول قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں، اور اس شہادت رسول کے قبل تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہوں۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، سو تم لوگ خصوصیت کے ساتھ نماز کی پابندی رکھو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ تمہارا کارساز ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار رہے گا۔ سورہ مومنون 6 رکوع ہیں، اس میں 118 آیتیں ہیں۔ سورہ مومنون مکہ میں نازل ہوئی، دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت کے اندر بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ 70ویں پارے کے آخر میں ذکر چل رہا تھا ایمان والوں سے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، رکوع کرو، نیک کام کیا کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا۔ اب 18ویں پارے کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ سوال ہے کہ میں کیا کام کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی اپنے دل کو بھی ہمارے تابع کر دو، اپنی زبان کو بھی ہمارے تابع کر دو، اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی ہمارے تابع کر دو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی آیت ہے، جس کی ابتدا بھی نماز سے اور اس کی انتہا بھی نماز سے ہے۔ تو ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون، یہی حقیقی وارث ہیں جنت الفردوس کے۔ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص وہ ساری باتیں جو سورہ مومن کی ابتدائی 10 آیات میں ہیں اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت عائشہ نے یہ چند آیتیں تلاوت فرمائیں اور فرمایا یہ خصوصیات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، بالتحقیق ان مسلمانوں نے آخرت میں فلاح پائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے برکنار رہنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، فاولئک هم العادون، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہدوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، بس ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اب یہاں آیت نمبر 12 سے انسان کی تخلیق کے مراحل کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، جیسے میں نے سورہ حج کے شروع میں بیان کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک مدت معین تک ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کے گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر ہم نے اس بوٹی کے بعض اجزاء کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اس کو ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو کیسی بڑی شان ہے اللہ کی جو تمام مصنعوں سے بڑھ کر ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم بعد اس کے ضروری ہی مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ یہ مضمون دوبارہ سورہ نوح میں گزر گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں بھی بیان فرمانے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق کی مصلحتوں سے بے خبر نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے مناسب مقدار کے ساتھ پانی برسایا۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو مدت تک زمین میں ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس پانی کے معدوم کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے باغ پیدا کیے کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے واسطے ان میں بکثرت میوے بھی ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو، اور اسی پانی سے ایک زیتون کا درخت بھی ہے۔ اب یہاں پہ طور سینا سے مراد ایک خوبصورت پہاڑ ہے، اور اس کے بعد یہ سارے انعامات الہیہ مذکور ہوئے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں، جس سے خود بخود توحید ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اب یہاں سے چند انبیاء کرام کے قصوں کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ شجرۃ تخرج من طور سینا، اور ایک زیتون کا درخت بھی ہے ہم نے پیدا کیا جو کہ طور سینا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے، جو اگتا ہے تیل لیے ہوئے اور کھانے والوں کے لیے سالن لیے ہوئے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے مواشی میں بھی غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو ان کے جوف میں کی چیز یعنی دودھ پینے کو دے دیتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور نیز ان میں سے بعض کو کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتی پر لدے لدے پھرتے بھی ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا، سو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو، مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی تمہارے لیے معبود بنانے کے لائق نہیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس نوح کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے عوام سے کہنے لگے مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور کچھ رسول وغیرہ نہیں، اس دعوے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اللہ کو رسول بھیجنا منظور ہوتا تو فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے یہ بات اپنے بڑے بڑوں میں سے بھی کبھی نہیں سنی۔ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ، بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، سو ایک وقت خاص یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو۔ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ، نوح نے عرض کیا اے میرے رب میرا بدلہ لے لے بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ، پھر جس وقت ہمارا حکم عذاب کا قریب آ پہنچے اور علامت اس کی یہ ہے کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو، تو اس وقت ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو عدد اس کشتی میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، بھی استثناء اس کے جس پر ان میں سے غرق ہونے کا حکم نافذ ہو چکا، اور یہ سن لو کہ مجھ سے کافروں کی نجات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ، پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے یعنی ان کے افعال اور تکالیف سے نجات دی۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، جب آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں، مثال کے طور پر لاہور سے سفر کیا تو سفر کی دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا، اور اب آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے تو یہ دعا پڑھا کریں وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتاریو اور آپ سب اتارنے والوں سے اچھے ہیں۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم آزماتے ہیں۔ پھر ہم نے قوم نوح کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا، پھر ہم نے ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا جو انہی میں تھے۔ ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں، کیا تم شرک سے ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملأ، اب یہاں پر مشرکین کے جو رئیس جن کا بے جا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر یہاں پر ان کے دعوے کو رد فرما رہے ہیں، اور وہ دعویٰ کیا ان کا جو ہمیشہ پیچھے کہ یہ جو انسان جس کو اللہ نے نبی بنایا یہ تو ہماری طرح انسان ہے، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں جس طرح یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، تو اس میں نبیوں والی بات کوئی نہیں۔ اللہ ان مشرکین کی اس بات کو یہاں رد فرما رہے ہیں، اور ان پیغمبر کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو رئیس تھے جنہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگانی میں عیش بھی دیا تھا، کہنے لگے ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہاری طرح ایک معمولی آدمی ہے، یاکل مما تاکلون، چنانچہ یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو، اور اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بے شک تم عقل کے گھاٹے میں ہو۔ کیا یہ شخص تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالو گے؟ ہیہات لما توعدون، بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس زندگی تو یہی ہماری دنیاوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على اللہ، بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں۔ قال رب انصرنی بما كذبون، پیغمبر نے دعا کی اے میرے رب میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا۔ قال عما قلیل لیصبحن نادمین، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عن قریب پشیمان ہوں گے، چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے یعنی عذاب نے موافق وعدہ برحق کے آ پکڑا جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا، سو خدا کی مار کافر لوگوں پر۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ان عاد یا سمود کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے اور امتوں کو پیدا کیا، کوئی امت ان امتوں میں سے اپنی مدت معینہ سے ہلاک ہونے میں نہ پیش دے سکتی اور نہ اس میں اس مدت سے وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ان کے پاس ہم نے اپنے پیغمبروں کو یکے بعد دیگر ہدایت کے لیے بھیجا، جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا خاص رسول آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ہم نے بھی ہلاک کرنے میں ایک کے بعد ایک کا نمبر لگا دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنا دی۔
سو خدا کی مار ان لوگوں پر جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہ لاتے تھے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنے احکام اور کھلی دلیل دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا، سو ان لوگوں نے ان کی تصدیق اور اطاعت سے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متکبر۔ چنانچہ وہ باہم کہنے لگے کیا ہم ایسے دو شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں اور ان کے مطیع بن جائیں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ جو تو خود ہمارے زیر حکم ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، پس وہ ہلاک کیے گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ لوگ قوم موسیٰ یعنی بنی اسرائیل ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اب اس آیت کا شان نزول ہے وہ یہ کہ بیت اللحم کا بادشاہ تھا جس کا نام ہیرودوس، اس کو نجومیوں نے کہا کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا ان کو عنقریب وہ ریاست اور سرداری مل جائے گی اور تمہارے لیے خطرہ ہوگا، تو اس نے پھر حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ تو اللہ نے ان کو الہاماً حضرت مریم حضرت عیسیٰ دونوں کو حکم دیا کہ تم یہاں شام سے مصر کی طرف چلے جاؤ۔ اللہ اسی کا ذکر فرمانے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں حضرت مریم کو بڑی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر پناہ دی جو بوجہ غلات اور بے وجات ہونے کے ٹھہرنے کے قابل اور شاداب جگہ تھی۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، ہے پیغمبر تم اور تمہاری امتیں نفیس چیزیں کھاؤ اور نیک کام یعنی عبادت کرو، اور میں تم سب کو کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور ہم نے ان سب سے یہی کہا ہے یہ ہے تمہارا طریقہ کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے، اور حاصل اس طریقے کا یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، سو ان لوگوں نے اپنے دین میں اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اسی سے خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، سو آپ ان کو اسی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجیے۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ، اب اللہ اس آیت کے اندر یہ بیان نہیں کر بلکہ پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے بتاؤ کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے کیا وہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ اسی کے بارے میں فرمانے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال اور اولاد دیتے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ یہ بات ہرگز نہیں۔ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، بلکہ یہ لوگ اس کی وجہ نہیں جانتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی حیت سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں اور باوجود دینے کے ان کے دل اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ البتہ اپنے فائدے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور ہم تو کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے، بس جو کام بتلا رکھے ہیں سب آسان ہی ہیں، اور ہمارے پاس ایک دفتر نامہ اعمال کا محفوظ ہے جو ٹھیک ٹھیک سب کا حال بتا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کفار کے قلوب اس دین کی طرف سے جہالت اور شک میں ہیں، اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی برے برے عمل ہیں جن کو یہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں دھر پکڑیں گے تو فوراً چلا اٹھیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا لا تجرؤوا اليوم، اب مت چلاؤ، انکم منا لا تنصرون، ہماری طرف سے تمہاری مطلق مدد نہ ہوگی۔ قد کانت آیاتی تتلا، میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر رسول کی زبانی سنائی جایا کرتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، قرآن کا مشغلہ بناتے ہوئے، اس قرآن کی شان میں بےہودہ بکتے ہوئے۔ افلم یدبروا القول، تو کیا ان لوگوں نے اس کلام الہی میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے بڑوں کے پاس نہیں آئی تھی۔ ام لم یعرفوا رسولہم،
اب یا یہ لوگ اپنے رسول سے واقف نہ تھے، فہم لہ منکرون، اس وجہ سے ان کے منکر ہیں، ہم یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ آپ کی نسبت جنون کے قائل ہیں، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، سو واقع میں ان میں سے کوئی وجہ معقول نہیں، بلکہ ان کی تکذیب کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، اور ان میں اکثر لوگ حق بات سے نفرت رکھتے ہیں، اور بفرض محال اگر دین حق ان کے خیالات کے تابع ہو جاتا تو تمام آسمان اور زمین اور جو ان میں آباد ہیں سب تباہ ہو جاتے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی بات بھیجی، سو یہ لوگ اپنی نصیحت نافعہ سے بھی روگردانی کرتے ہیں، ہم تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، یا آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف جس کو اوپر حق کہا ہے بلا رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ حالت ہے کہ اس سیدھے رستے سے ہٹے جاتے ہیں، اور اگر ہم ان پر مہربانی فرما دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ، اور ان پر جو تکلیف ہے اس کو ہم دور بھی کر دیں، تو وہ لوگ پھر اپنی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے، سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے پورے طور سے فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب قیامت میں اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہ ایسا ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا، سو کیا تم اتنی بات نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ یہ بھی وہی بات کہتے ہیں جو اگلے کافر لوگ کہتے چلے آئے، یعنی یوں کہتے ہیں اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا، اس کا تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوا چلا آیا ہے، اور یہ کچھ نہیں محض بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں۔ قل لمن الارض ومن فیہا، آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ اگر تم کو کچھ خبر ہے وہ ضرور یہی کہیں گے سیقولون اللہ، کہ اللہ کے ہیں، ان سے یہ کہیے پھر کیوں اور نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اور آپ یہ بھی کہیے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ ان 7 آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون ہے؟ اس کا بھی وہ ضرور یہی جواب دیں گے سیقولون اللہ، سب اللہ کا ہے۔ اس وقت آپ کہیے کہ پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ اپنا دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ اگر تم کو کچھ خبر ہے سیقولون للہ، تب بھی جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ آپ اس وقت کہیے پھر تم کو کیسا خبط ہو رہا ہے، بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اولاد نہیں قرار دیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے جدا کر لیتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان مکروہ باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی نسبت بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا، غرض ان لوگوں کے شرک سے وہ بالا تر ہے۔ قل ربی اما ترینی ما یوعدون، آپ حق تعالیٰ سے دعا کیجئے اے میرے رب جس عذاب کا ان کافروں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر آپ مجھ کو دکھا دیں تو اے میرے رب مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ،
اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کر رہے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں، آپ ان کی بدی کا تفریح ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا اور نرم ہو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کے نسبت کہا کرتے ہیں، اور آپ یوں دعا کیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے، حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پر موت کھڑی ہوتی ہے، قال رب ارجعون، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو دنیا میں پھر واپس بھیج دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کی ایک بات ہی بات ہے جس کو یہ کہے جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے آگے ایک چیز آڑ کی آنے والی ہے، مراد اس سے موت ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہاں سے قیامت کے دن کا نقشہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن جو ایمان لائے گا وہ ایمان اس کے نفع میں آئے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا کافر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے تھے اس روز نہ رہیں گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا، سو جس کا پلہ ایمان کا بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب یعنی ناجی ہوں گے، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا یعنی وہ کافر ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو اس جہنم کی آگ جھلستی ہوگی، اور اس جہنم میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے، کیونکہ کیا وہ تم کو میری آیتیں دنیا میں پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھی اور تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، یہ اس کی سزا مل رہی ہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب واقعی ہماری بدبختی نے ہم کو گھیر لیا تھا اور ہم بے شک ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے اب نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے شک پورے قصوروار ہیں۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلموا، ارشاد ہوگا اسی جہنم میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو۔ انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو بیچارے ہم سے عرض کیا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، سو تم نے ان کا مذاق مقرر کیا تھا اور یہاں تک اس کا مشغلہ کیا کہ مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے ان کو آج ان کے صبر کا یہ بدلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہوئے۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ارشاد ہوگا کہ اچھا یہ بتلاؤ تم برسوں کے شمار سے کس قدر مدت زمین پر رہے ہوں گے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ جواب دیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم رہے ہوں گے، اور سچ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں، سو گننے والوں سے پوچھ لیجیے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، ارشاد ہوگا کہ دنیا میں تھوڑے ہی مدت رہے، لیکن کیا خوب ہوتا کہ تم یہ بات دنیا میں سمجھتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم، ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل خالی از حکمت پیدا کر دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق، سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی الہ کی عبادت نہیں، وہ رب العرش الکریم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر، اور جو شخص اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے، لا برہان لہ بھی، کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، سو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، جس کا نتیجہ لازمی ہے یہ ہے انہو لا یفلح الکافرون، کہ یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور آپ یوں کہا کریں اے میرے رب میری خطائیں معاف کر اور رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور مدینہ میں نازل ہوئی۔
اس میں 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ نور کو نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں لفظ نور آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں جن آداب اور فضائل کا ذکر ہے، جو احکام بیان ہوئے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اس سے اجتماعی زندگی کی راہ روشن ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام عصمت اور عفت اور اس کے معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو سکھلاؤ۔ حضرت اس کے اندر شروع کے اندر زنا کے حکم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کیا حکم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے اس کا کیا حکم ہے، اور حد حذف کو بیان کیا جائے، پھر لعان کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب معاملات اس صورت کے شروع میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے جس کے الفاظ کو بھی ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے معنی یعنی احکام کو بھی ہم ہی نے مقرر کیا ہے، اور ہم نے اس صورت میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، سو ان میں ہر ایک کے 100 درے مارو، اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی کوئی نکاح نہیں کرتا بجز اس زانی یا مشرک کے، اور یعنی یہ ایسا نکاح مسلمانوں پر حرام اور موجب گناہ کیا گیا ہے۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو لوگ زنا کی تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں کو، اور پھر چار گواہ اپنے دعوے پر نہ لا سکیں، تو ایسے لوگوں کو 80 درے لگاؤ، اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو۔ یہ تو دنیا میں ان کی سزا ہوئی، اور یہ لوگ آخرت میں بھی مستحق سزا ہیں، اسی وجہ سے کہ فاسق ہیں۔ الا الذین تابوا، لیکن جو لوگ اس تہمت لگانے کے بعد خدا کے سامنے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیں، سو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ضرور مغفرت والا رحمت کرنے والا ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی منکوحہ بیویوں کو زنا کی تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے ہی دعوے کے اور کوئی گواہ نہ ہو، جن کا عدد میں 4 ہونا چاہیے، تو ان کی شہادت یہی ہے کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ بے شک میں سچا ہوں، والخامسۃ ان لعنت اللہ، اور 5ویں بار یہ کہیں کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں۔ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، اور اس کے بعد اس عورت سے سزا جیسے حد زنا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 بار قسم کھا کر کہے انہو لمن الکاذبین، کہ بے شک یہ مرد جھوٹا ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ سچا ہو۔ اے مرد اور عورتوں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کام کا ایسے احکام مقرر کیے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیق۔ اب یہاں پر اس رکوع سے واقعہ افک کو ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی منافقین نے ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گناہ کا الزام لگایا تھا، اور پھر اس الزام کو ثابت بھی نہ کر سکے، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے اوپر حضرت صدیق اکبر نے کچھ اپنی مہربانیاں کی ہوئی تھی، کچھ ان کے وظیفے مقرر کیے ہوئے تھے۔ ان سادہ لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوئے جنہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگا دیا، اور الزام کا ثابت کرنا بھی وہ ان سے نہ ہو سکا، ثابت بھی نہ کر سکے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کی عفت کی حفاظت کے لیے، ان کی اللہ تعالیٰ نے صداقت کے لیے، ان کی عفت کو حفاظت کے لیے اللہ نے یہ قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو لوگ الزام لگا رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور حضرت عائشہ بالکل پاک دامن ہے۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر ان کی مہربانی ہوتی تھی، تو قسم اٹھا کر کہنے لگے کہ آج کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کروں گا، اب جو میں ان کی مدد کیا کرتا تھا وہ میں مدد بھی نہیں کروں گا۔
تو اللہ نے اس صورت کے اندر وہ آیت بھی نازل فرمائی، حضرت ابوبکر سے کہا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز تمہاری بھی مغفرت کر دے؟ تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی کہ تم ان کے ساتھ اب معاملہ نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے، تو تم نہیں چاہتے کہ کل اللہ تمہاری مدد کرے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے جن کے ساتھ مدد کرتا تھا میں نے وہ مدد ڈبل کر دی، اور اللہ سے کہا کہ ہاں اللہ میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے روز میری بھی مدد کی جائے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی وہ سن لیجیے۔ تو تم بڑی مضرتوں میں پڑ جاتے جن لوگوں نے یہ طوفان حضرت صدیقہ کی نسبت برپا کیا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ تمہارے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور تم اس طوفان بندی کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ باعتبار انجام کے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ والذی تولی کبرہ، ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا، اور ان میں جس نے اس طوفان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کو سخت سزا ہوگی۔ لولا اذ سمعتہ ظن المؤمنون، جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے آپس والوں کے ساتھ گمان کیوں نہ کیا، اور زبان سے یوں کیوں نہ کہا کہ یہ سری جھوٹ ہے۔ آگے اس حسن ظن کے وجوب کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ قاذف لوگ اس اپنے قول پر چار گواہ کیوں نہ لائے، سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہوئے، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم نہ ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شغل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا۔ جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل تل نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے مطلق خبر نہیں، اور تم اس کو ہلکی بات یعنی غیر موجب گناہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب اس بات کو اول سنا تھا تو یوں کیوں نے کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے بھی نکالیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ یعیذکم اللہ ان تعودوا، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائے دردناک مقرر ہے، اور اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل اور کرم ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے تو تم بھی اس وعید سے نہ بچتے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو، اور جو شخص شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ تو ہمیشہ ہر شخص کو بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی توبہ کر کے پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے کر پاک صاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے دینی بزرگی اور دنیاوی وسعت والے ہیں اور اہل قرابت کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم یہ بات نہیں چاہتے؟ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں سے منافقین کی وعید کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاک دامن ہیں اور ایسی باتوں کے کرنے سے بالکل بے خبر ہیں اور ایمان والیاں ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اور ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کے خلاف میں ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اس روز اللہ تعالیٰ کا واجبی بدلہ پورا پورا دے گا، اور اس روز ٹھیک ٹھیک ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا اور بات کی حقیقت کو کھول دینے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لائق ہوتی ہیں۔ والطیبون للطیبات، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ منافق بکتے پھرتے ہیں۔
لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان حضرات کے لیے آخرت میں مغفرت اور عزت کی روزی یعنی جنت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ اور ایک ہدایت دے رہے ہیں، اور وہ ہدایت اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ دیکھو جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو پہلے اس گھر والے سے اجازت اور وقت لیا کرو، اور جب وہ وقت دے دے تو پھر بھی اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اجازت طلب کر لو، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں مت داخل ہونا۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے، مردوں کو بھی، کہ دیکھو جہاں نامحرم عورتیں نظر آئیں تو اپنی آنکھیں نیچے کر لو، مردوں کو بھی یہ حکم ہے اور عورتوں، اور پھر عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زینت کی چیزوں کو ابھارنا نہیں، دکھانا نہیں لوگوں کے سامنے اپنی زینت کی چیزوں کو، اگر چوڑیاں پہنی ہیں یا پازیبیں پہنی ہیں تو ان آوازوں کو بھی آپ نے پست رکھنا ہے۔ یہ تب سب ہدایات اور احکام اللہ اس رکوع میں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو تم گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو، اور اجازت لینے کے قبل ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات تم کو اس لیے بتلائی ہے تاکہ تم خیال رکھو اور اس پر عمل کرو۔ پھر اگر گھروں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو تو بھی ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ تم کو مختار اذن کی جانب سے اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے اجازت لینے کے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ لیس علیکم جناح، تم کے ایسے مکانات میں چلنے جانے کا نہ گناہ ہوگا جن میں گھر کے طور پر کوئی نہ رہتا ہو، اور نہ ان میں تمہاری کچھ برت ہو، اور تم جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو اور جو پوشیدہ طور پر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات یغضضن، اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں، مگر جو اس موقع زینت میں غالباً کھلا رہتا ہے، جس کے ہر وقت چھپانے میں حرج ہے، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں، اور اپنی زینت کے مواقع مذکورہ کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے محارم پر، یعنی اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر، یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، یا اپنی عورتوں پر یا اپنی لونڈیوں پر، یا ان مردوں پر جو طفیلی ہوں اور ان کو ذرا توجہ نہ ہو، یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، مراد غیر مراہق ہیں، اور اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہو جائے۔ اور مسلمانوں تم سے جو ان احکام میں کوتاہی ہو گئی تو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم میں یعنی احرار میں جو بے نکاح ہوں تو تم ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس سے نکاح کے لائق ہوں اس کا بھی، اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو خدا تعالیٰ اگر چاہے گا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ہدایت ہے کہ نکاح کی اگر قدرت نہ ہو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، گناہ سے بچتے رہو، جس کی شہوت اس کو تنگ کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل روزے رکھے، تو اس کی شہوت جو ہے روزے رکھنے سے قابو ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرمانے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور ایسے لوگوں کو جن کو نکاح کا مقدور نہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو ضبط کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے پھر نکاح کر لیں۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو بہتر ہے کہ ان کو مکاتب بنا دیا کرو، اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ، اور اللہ کے لیے دیے ہوئے اس مال میں سے ان کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے، تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں۔ اور اپنی مملوکہ لونڈیوں کو زنا کرانے پر مجبور مت کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تم کو حاصل ہو جائے، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے۔
اور ہم نے تمہارے پاس کھلے کھلے احکام بھیجے ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی بعض حکایات اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں بھیجی ہیں۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، وہ نور ہے آسمان اور زمین کا، اور اس کے اندر جو زیتون کا پھل ہے اس کے فوائد اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور ہدایت کی حالت عجیبیہ ایسی ہے جیسے فرض کرو ایک طاق ہے اور اس میں ایک چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ ایک قندیل میں ہے اور قندیل ایک طاق میں رکھا ہے، وہ قندیل ایسا صاف شفاف ہے جیسے ایک چمکدار ستارہ ہو، اور وہ چراغ ایک نہایت مفید درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے کہ وہ زیتون کا درخت ہے جو کسی آڑ کے نہ پورب رخ ہے اور نہ پچھم رخ ہے، اس کا تیل اس قدر صاف اور سلگنے والا ہے اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اٹھے۔ نور علی نور، نور علی نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس نور ہدایت تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، وہ ایسے گھروں میں جا کر عبادت کرتے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام لیا جائے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ پاک کی نمازوں میں بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید و فروخت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت، اور وہ ایسے دن کی داروگیر سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ انجام ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا، یعنی جنت، اور علاوہ جزا کے ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے شمار دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں چمکتا ہوا ریتا کہ پیاسا آدمی اس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو اس کو جو سمجھ رکھا تھا کچھ بھی نہ پایا اور قضاء الہی کو پایا، سو اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر کا حساب اس کو برابر سرابر چکا دیا اور اللہ دم بھر میں حساب کر دیتا ہے۔ او کظلمات فی بحر، یا وہ ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے کے اس کو بڑی لہر نے ڈھانک لیا ہو، اس لہر کے اوپر دوسری لہر، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور اس کو دیکھنا چاہے تو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں، اور جس کو اللہ ہی نور ہدایت نہ دے سکے اس کو کہیں سے بھی نور نہیں میسر ہو سکتا۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات، اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں سب کچھ جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم، اور اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلتا کرتا ہے اور پھر اس بادل کے مجموعے کو باہم ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس بادل کے بیچ میں سے نکلتی ہے اور اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں میں سے اولے برساتا ہے، پھر ان کو جس کی جان پر یا مال پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ہٹا دیتا ہے، اور اس بادل کی بجلی کی چمک کی یہ حالت ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس نے اب بینائی لی، اور نیز اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بھی بدلتا رہتا ہے۔ اس مجموعے میں اہل دانش کے لیے استدلال کا موقع ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز سے ہر چلنے والے جاندار کو بری ہو یا بحری پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، پھر ان میں بعضے تو وہ جانور ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور بعضے وہ ہیں جو پیروں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور بعض ان میں وہ ہیں جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔
لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے حق کے سمجھانے والے دلائل ہدایت عام کے لیے نازل فرمائے. اللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور ان عام میں سے جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف ہدایت فرماتا ہے. اور یہ منافق لوگ زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور خدا اور رسول کا حکم دل سے مانا، پھر اس کے بعد موقع ظہور صدق و دعویٰ پر ان کا ایک گروہ سرتابی کرتا ہے اور یہ لوگ دل میں اصلاً ایمان نہیں رکھتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور یہ لوگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول ان کے اور ان کے خصوم کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں ایک گروہ پہلوتے ہی کرتا ہے اور ان کا حق ہو تو سر تسلیم کیے ہوئے آپ کے پاس چلے آتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے یا یہ شک میں پڑے ہیں یا ان کو اندیشہ ہے کہ اللہ کا اور اس کا رسول ان پر ظلم نہ کرنے لگے؟ نہیں، بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ برسرم ظلم ہوتے ہیں. انما کان قول المؤمنین، مسلمانوں کا قول تو جب کہ ان کو کسی مقدمے میں اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں، یہ ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور اس کو مان لیا، اور ایسے لوگ آخرت میں فلاح پائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے. اور وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ ہم ایسے فرما بردار ہیں، اگر آپ ان کو یعنی ہم کو حکم دیں تو وہ ابھی نکل کھڑے ہوں. آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقسموا، کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. پھر اگر تم لوگ اطاعت سے روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ رسول کے ذمے وہی تبلیغ کا کام ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمے وہ ہے جس کا تم پر بار رکھا گیا. اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو راہ پر جا لگو گے، اور بہرحال رسول کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. وعد اللہ، اب یہاں سے مراد خلفائے راشدین ہیں جن کے دور خلافت میں باقی امور سلطنت بے احسن طریقے سے چلتے رہے. اللہ فرما رہے ہیں تم میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس کو ان کے نفع آخرت کے لیے قوت دے گا. ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بھی امن کر دے گا، بشرطے کہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. اور جو شخص بعد اس ظہور اس وعدے کے ناشکری کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہ لوگ بے حکم ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے مسلمانوں نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور باقی احکام بھی رسول کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر کامل رحم کیا جائے. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا وہ زمین میں بھاگ کر ہم کو ہرا دیں گے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین، اب یہاں پر ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو غلام وغیرہ نہ کام کرنے، ان کو 3 اوقات میں آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ اللہ اس آیت میں فرمانے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے پاس آنے کے لیے تمہارے مملوکوں کو اور تم میں جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے 3 وقتوں میں اجازت لینا چاہیے. ایک تو نماز صبح سے پہلے، اور دوسرے جب سونے لیٹنے کے لیے دوپہر کو اپنے پاس کپڑے اتار دیا کرتے ہو، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے پردے کے وقت ہیں، اور ان اوقات کے سوا نہ تم پر کوئی الزام ہے اور نہ بلا اجازت چلے آنے میں ان پر کچھ الزام ہے، کیونکہ وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جس وقت تم میں وہ لڑکے جن کا حکم اوپر آیا ہے حد بلوغ کو پہنچیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان سے اگلے لوگ اجازت لیتے ہیں. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے.
والقواعد من النساء، اور بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کسی کے نکاح میں آنے کی کچھ امید نہ ہو، ان کو البتہ اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے زائد کپڑے اتار رکھیں بشرطے کہ زینت کے مواقع کا اظہار نہ کریں، اور ہر چند کے بڑی بوڑھیوں کو منہ کھولنے کی اجازت ہے، لیکن اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ لیس علی العامى حرج، نہ تو اندھے آدمی کے لیے کچھ مذائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لیے اور کچھ مذائقہ ہے، اور نہ بیمار کے لیے کچھ مذائقہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے اس بات میں کچھ مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے جن میں بیوی اور اولاد کے گھر بھی آگے کھانا کھا لو، یا اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ، او صدیقکم، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یا اپنے گھروں کے دوست یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ پھر یہ بھی معلوم کر رکھو فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا، جب تم اپنے گھروں میں جانے لگا کرو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور پر ہے اور جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور برکت والی عمدہ چیز ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس طرح یہ احکام بتلائے، یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ انما المؤمنون، بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کے لیے مجمع کیا گیا ہے تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ آپ سے ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب یہ اہل ایمان لوگ ایسے مواقع پر اپنے کسی ضروری کام کے لیے آپ سے جانے کی اجازت طلب کریں تو ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دے دیا کریں، اور اجازت دے کر بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں سے حضور کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول، تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا معمولی بلانا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسرے کی آڑ میں ہو کر تم میں سے مجلس نبوت سے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے حکم کی جو کہ بواسطہ رسول پہنچا ہے مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر دنیا میں کوئی آفت نہ آ پڑے یا ان پر آخرت میں کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب خدائی کا ہے۔ قد یعلم ما انتم، اللہ تعالیٰ اس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم اب ہو، اور اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی جانتا ہے جس میں سب اس کے پاس دوبارہ زندہ کر کے لائے جائیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، سو وہ ان کو سب جتلا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، دعا کے بعد سجدہ بھی ہم نے کرنا ہے، یاد رکھیے۔ دعا فرما دیجیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔